اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ ہم گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اہمیت مقام و منزلت صلوات کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عظیم عبادت کو، اس عظیم ذکر کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے اور فرمایا ہے میں اللہ اور میرے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے صاحبان ایمان تم بھی اس پر درود و سلام بجا لائے۔ تو اسی ضمن میں اس کے فوائد بھی ہیں اور نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں، اسی ضمن میں آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ رحمت اللہ المدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صاحب بہار نے اس کو ذکر کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا کہ میں آج آپ کو 5 ایسے اشخاص کی علامات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے پہلا شخص کون ہے کہ جو ابخل الناس ہے، جو لوگوں میں سب سے بخیل ہے۔ دوسرا اکثر الناس، جو لوگوں میں سب سے کام چور یعنی سست ہے۔ وہ اسرق الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ چور ہے۔ اور اعجز الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز ہے۔ اور 5واں ہے اجفا الناس، جو لوگوں میں سب سے زیادہ جفا کرنے والا ہے۔ تو رحمت العالمین نے سب سے پہلے بخیل کا متعلق فرمایا، بخیل شخص وہ ہے لوگوں میں سے جو ایسا شخص جو ایک مسلمان بھائی کے ساتھ گزرتا ہے اور اس پر سلام نہیں کرتا۔ رحمت العالمین فرماتے ہیں میری نگاہ میں اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہے کہ جو اپنے بھائی ایک مسلمان کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کرتا۔ مولا یہ اکثر الناس کون ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ایسا شخص جو صحیح ہو، سالم ہو اور اسے کوئی کام نہ ہو اور وہ بیٹھا ہوا ہے فارغ، لا یذکرو بشفتہ ولا بلسانہ، یعنی وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، نہ آہستہ آواز سے شفا یعنی آہستہ، اور باللسان بالجہر یعنی صوت کے آواز کے ساتھ وہ اللہ کا کسی حال میں ذکر نہیں کر رہا، تو میری نگاہ میں اس سے بڑا سست روی اور کامچور آدمی رحمت اللہ عالمین کی نگاہ میں نہیں گزرا۔ تیسرا مولا فرماتے ہیں کہ اسرق کون ہے؟ اسرق الناس، لوگوں میں سب سے بڑا چور۔ بعض چور ہیں اموال کے، بعض ایسے غیبت یہ کرتے ہیں، تو رحمت العالمین نے فرمایا فالذی اسرق من صلاتہ، جو اپنی نماز سے، اپنی عبادات میں سے نماز سے چیزوں کو چوری کرتا ہے، تو رحمت العالمین فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی اللہ کی نگاہ میں چور نہیں ہے۔ فصلاتہ تلف کما یلف ثوب الخلق، جس طرح مخلوق اپنے کپڑے کو ضائع کرتی ہے، اس نے اپنی نماز کو اس طرح ضائع کر دیا۔ وَيَضْرَبُ بِهَا وَجْهُ، اور وہ نماز جو ہے اس کے چہرے پر مارے جائے گی، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آخر میں فرمایا اعجز الناس، عاجز الناس مولا فرماتے ہیں عاجز وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے تو کچھ ہو یا نہ ہو، جو اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی نہ کر سکے، اس سے بڑا عاجز کون ہے؟ پھر فرمایا اجفا الناس، جو سب سے بڑا جفا کرنے والا ہے۔ تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ صلوات پر چل رہا ہے،
کہ صلوات نہ پڑھنے کے نقصان کیا ہیں؟ فرمایا فرجل ذکرت بین یدہ ہے، کہ ایسا شخص، ایسا انسان جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیہ، فلم یصلی علیہ، اور وہ مجھ پر صلوات نہ پڑھے، مولانا نے فرمایا اس سے بڑی وہ جفا میرے ساتھ کیا کرے گا، اس سے بڑا جفا کار کون ہوگا؟ تو جب بھی محمد و آل محمد کا ذکر سننا چاہیے تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ صلوات کا پڑھنا واجب ہے، اور وہ رحمت للعالمین اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا ذکر سنیں، یا ان کے فضیلت کو سنیں، یا ان کے اسماء گرامی کو سنیں، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس جفا سے بچتے ہوئے محمد و آل محمد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان پر صلوات پڑھیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔